اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ کرم سے آج 10 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ انفال کا ذکر کیا ہے، آغاز سورہ انفال سے کیا گیا۔ تو سورہ انفال میں لفظ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ یہ جو ہم نمازوں میں نفل پڑھتے ہیں یہ نمازوں سے زائد ہے، لیکن ان کو پڑھنا ہے اس وجہ سے کہ قیامت والے دن اگر کوئی فرائض میں کمی رہ گئی تو اس کی جگہ یہ نفل پوری کر دیں گے اور بندہ فرضوں سے بچ جائے گا اور اس وجہ سے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، مولویوں نے نہیں کر چھوڑی۔ یہ کسی مولوی نے نہیں کی، علماء دین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، یہ صرف وہ چیز بتاتے ہیں جو سرکار نے پہلے بیان فرمائی ہوتی ہے۔ اس واسطے جب نوافل انسان پڑھتا ہے تو فرائض والی کمی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں بھی جب یہ صورت اسکولوں کالجز میں پڑھائی جاتی ہے وہاں بڑا مسئلہ خراب کرتے ہیں لوگ کہ انفال کا معنی لوٹ کھسوٹ کا مال کرتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت کہا ہے اور پھر یہ مال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اور لوٹ کھسوٹ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس واسطے ایسا ترجمہ کرنا یہ دیانت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال غنیمت ہے کیا، یعنی نفل مال غنیمت کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جہاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جہاد اور فساد میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، یعنی فساد میں بھی گولی چلتی ہے، تلوار چلتی ہے، تیر چلتے ہیں، بندہ مرتا ہے۔ فساد میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن فساد اور جہاد میں بڑا فرق ہے۔ فساد کر کے لوگوں نے جہاد کو بدنام کیا تو نتیجہ آج یہ نکلا کہ امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر جہاد کو چھوڑا تو آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ آپ پوری بین الاقوامی سطح کو دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، ہر جگہ پر صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو ہم نے وہ بات نہیں مانی۔ ظاہر ہے ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو ارباب اقتدار ہیں، جن کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، جن کا اختیار ہے، جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کہتے ہیں امام کے ابتداء میں الہی کلمت اللہ کے لیے کافروں پر حملہ کرنا جس میں رضائے الہی مطلوب ہو۔ تو 4 شرطیں ہو گئی جہاد کی۔ نمبر 1 امام ہو، یعنی مسلم حکمران ہو۔ دوسرے نمبر پر حملہ کافروں پر ہو، مسلمانوں پر نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر غلبہ اسلام الہی کلمت اللہ، یعنی دین کو بلند کرنے کے لیے ہو۔
محض ملک کی سرحد بڑی کرنا مطلوب نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، طاقت کے لیے۔ یہ چار باتیں ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ فساد جو ہو رہا ہے۔ تو اس کو چھوڑا تو آج بیت المقدس میں جنگ بندی تو ہو گئی لیکن قبضہ بھی ہو گیا ساتھ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کافر ہو وہ مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اسی نہیں آتے، پھر کہنا مولوی آتے ہیں، اسی نہیں آتے۔ یہ رب نے قرآن میں کہا ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، یہ برباد ہی کریں گے۔ ادھر سے ایک چھوڑے گا دوسرا پکڑ لے گا، دوسرا چھوڑے گا تیسرا پکڑ لے گا۔ اب یہ جہاد ہو گیا۔ جہاد کے بعد جب میدان سجتا ہے، یعنی دونوں لشکر مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، پھر کفار شکست کھاتے ہیں اور جو مال وہ بھاگتے ہوئے میدان جنگ میں چھوڑ جاتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے اپنے فضل سے، سرکار کی برکت سے پھر اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے جب انبیاء کرام علیہ السلام جہاد کرتے تھے اس وقت اس مال کو جمع کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ اس مال کو جلا دیتی، جو نشانی ہوتی اس بات کی کہ جہاد کیا ہو گیا ہے؟ قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس مال میں سے آگے پیچھے ہیرا پھیری کر لیتا تو پھر آگ آسمان سے نہیں آتی تھی اور مال کو جلاتی نہیں تھی۔ اس پر پھر اس وقت کا جو نبی ہے وہ اپنی قوم کو کہتا کہ جو تم نے اس میں سے نکالا ہے وہ لاؤ۔ جب تک وہ اس میں ڈالا نہیں جاتا تھا اس وقت تک آگ نہیں آتی تھی اور نہ ہی نشانی لگتی تھی، مہر لگتی تھی کہ جہاد کیا ہو گیا ہے؟ قبول ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے دستور یہ تھا لیکن میری برکت سے رب نے مجھ پر غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ یعنی ہم جنگ اللہ کے لیے کرتے ہیں، مال اللہ کے پاس جاتا ہے، پہلے آگ جلاتی تھی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اب رب ذوالجلال نے وہ مال جو ہے وہ میری امت کو واپس عطا فرما دیا۔ اور اس کی ایک مردود تقسیم ہے شریعت میں جو 10ویں پارے میں، مطلب یہ نہیں کہ جس کو جو ملے وہ اٹھا کے لے جائے، ایسا نہیں، یہ سارے کا سارا مال ایک جگہ پہ جمع ہوگا اور حاکم وقت جو ہے اس کو شریعت کے مطابق مجاہدین میں کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ آج ایک مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ اتنے تو فرقے نے تے اسی کیڑا دین نافذ کریے، سارے واسطے بڑی پریشانی ہے، یہ بددیانتی ہے، کوئی نیا دین تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے برصغیر پر 1000 سال مسلم حکومت قائم ہوئی ہے اور اس وقت جس طور پر اس حکومت کی بنیادیں مضبوط تھی تو اس کا سارا نظام بنا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی نگرانی میں 500 علماء کے زیر سایہ ڈیوٹی لگا کر 500 علماء کی لکھوایا تھا تاکہ عدالتی نظام جو ہے اس میں عدل و انصاف کا پھریرا لہرائے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ صرف دل کو تسلی دینے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ اسی کرنا تے چاہتے ہیں لیکن کی کریے، کرنا چاہتے ہوں تو سارے معاملات کیا ہیں؟ کری جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بات اس میں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ مال غنیمت کو لوٹ کھسوٹ کا مال کہنا یہ درست ہے نہیں، یہ کس کا مال ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، پھر اللہ رسول نے بندوں کو دیا ہے۔ اسی طرح اس بارے کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوا، 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں نے روزے بھی رکھے ہیں، جہاد بھی کیا ہے۔ تو اس انداز میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اس بارے میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کیسے فرمائی۔ اس کے بعد مسجد حرام کے لحاظ سے ایک بڑی پتے کی بات بتائی گئی۔ ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، لیکن جب مسجد کی نگرانی کی بات آتی ہے اس وقت صورتحال بدل جاتی ہے۔ پھر ہمارا مدعا، ہمارا محور و مرکز یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ نہ اس کو ذرا مسجد میں لائیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں چدراہٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ امیر آدمی جو ہے وہ آدھا میری مرضی چلے، نمازی اندر ساری مرضی ہونی چاہیے۔ وہ ہونی کس کی وجہ سے چاہیے؟ جنہ تک آ رہے ہیں انہوں کی ہونی چاہیے۔ تو بنی مسجد کس کے لیے؟ نماز کے لیے، تو مرضی نمازیوں کی ہونی چاہیے۔ لہذا انتظامیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نمازیوں کا بھلا کرے، نمازیوں کے لیے جو ہے سہولت پیدا کرے، نہ کہ وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کے جو متولی ہیں، نگہبان ہیں، وہ متقی لوگ ہونے چاہیے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، کیونکہ جب وہ تقوی والے ہوں گے تو وہ پھر کسی کو تنگ نہیں کریں گے، وہ مسجد کے امن و امان کو خراب نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ بندہ دوسرا ہوئے گا، اب ظاہری بات ہے مسجد کا متولی کو سود خور ہو، وہ مولوی صاحب کو سود کے خلاف بات کرنے دے گا کبھی؟ انہوں نے کہنا سیدھا کہ میرا اپنا مسئلہ، تو وہ دین کو نہیں ہے نا۔ اگر وہ شرابی ہو تو مولوی صاحب شراب پر کوئی تقریر کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ بھی آپ سوچیں کہ ہماری انتظامیہ ماشاءاللہ اس انداز میں کسی برائی میں مبتلا نہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے پورا دین بیان کرتے ہیں۔ اور مجھے کبھی نہیں کسی نے روکا کہ جی یہ بات آپ نے کیوں کی ہے، یہ کیوں کی ہے، اس لیے کہ میں غلط بات کرتا نہیں، اور جو بات سچی ہوتی ہے اور جو ہمارے دین کی ترجمانی ہے وہ ہم نے کرنی ہے اور کر رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری صورتحال دیکھنی ہے۔ ایک اور بات قابل توجہ، مسجد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو کافر باہر شور مچاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے تاکہ نماز میں خلل آئے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے باہر بھی اگر شور ہو کہ جس سے مسجد میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل آئے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے، اور کام کس کا ہے؟ یہ کفار کا۔ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو مسجد کے ارد گرد گھر ہے آس پاس اور باہر، ہمارے یہ بچے باہر محلے کے بہت شور کرتے ہیں نماز کے وقت، تو چونکہ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے محلے کے بچے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اڑوس پڑوس والے لوگوں کو نرمی سے سمجھائیں کہ بھائی مسجد کے بعد شور ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب یہ چیزیں بیچنے والے آ جاتے ہیں، اب ان کو خیر پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہے، لیکن وہ بھی اپنا اعلان جاری رکھتے ہیں جس سے نماز پڑھنے والوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ اس چیز سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ باہر شور کرنا منع ہے تو پھر اندر دنیاوی باتیں کرنا یہ درست ہے؟ اس واسطے مسجد میں جو بندہ دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی درس اتنا بھی ہوتا ہے بولیت والا اس واسطے کہ یہ علماء کا نہیں کرنا ہے نا، تو ان کو بھی یہ بھی سننی چاہیے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر اسی پارے کے اندر رب ذوالجلال نے حج کا ذکر فرمایا ہے، یعنی حاجت حاجی ہے، اور جس حج کا اس بارے میں ذکر ہے وہ حج ہے جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال نے فرمایا۔
حج اکبر بھی اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لائے تو ایک ہی حج سرکار نے فرض کیا ہے. کتنے کیے ہیں؟ ایک حج. تو حج کے لیے جب پتہ چلا تو سارے صحابہ جمع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حج کے افعال ادا کیے اور باقی صحابہ کرام حضور کو دیکھ دیکھ کے کیا کر رہے تھے؟ ادا کر رہے تھے. انداز کیا تھا کہ 1,24,000 قوموں پہ صحابہ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2,48,000 آنکھیں سرکار کو دیکھ رہی تھی. جو سرکار کرتے جا رہے تھے وہ بھی وہی کرتے. اور میرے آقا علیہ السلام نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تو جس طرح پہلے صحابی تک آواز پہنچی ہے آخری تک بھی اسی طرح پہنچی. اسپیکر کوئی نہیں لیکن اسی طرح پہنچائی گئی ہے. یہ انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا. اور اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں جو کچھ ہوتا رہا 360 بت وہ فتح مکہ سے کٹے. پھر اس کے بعد جو مشرکین تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو بھی عزت عطا فرمائی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی کعبہ جو ہے وہ بھی جھوم اٹھا کیونکہ کعبے نے بھی پتہ نہ میرا وارث آ گیا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا, کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. یہ اس واسطے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس بارے میں ایک خاص مسئلہ بھی بیان ہوا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نبی علیہ السلام نماز میں آواز دے دیں کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑ کے حضور کی بات سننی ہو. کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ بلایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. یعنی یوں اس میں اس لحاظ سے احکام بیان ہوئے. اور بھی اس بارے کے اندر غزوہ حنین کا بڑا اچھا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. پھر مطلب کفار کے ساتھ لین دین کے معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے اس بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا مجھے اسی امریکہ نہ چلے تو پھر کھاوا گے کتوں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. میں تو یہ ڈر ہے نا کہ اگر تسی انہاں نال بائیکاٹ کیتا تے پھر محتاج ہو گے پیسہ نہیں لگے گا. تسی ایک باری اللہ دے ہو کے تے ویکھو جے تھلیوں بھی خزانے نال تے اوتوں بھی خزانے نال تے گل کرو. سبحان اللہ. یہ ماننے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.